الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو سراپا رحمت اور انسانوں کے لیے شفا بنایا. قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو بھی انسانوں کے دلوں کی بیماری، یعنی ایک دوسرے کے تئیں بغض و عداوت، شک و شبہات، ان تمام بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا بنایا ہے. ان تمام بیماریوں سے قرآن کریم ہمیں شفا دیتی ہے، اور یہ سراپا ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. ایک دوسرے کو ظلم کرنے سے روکتی ہے، ایک دوسرے پر خیر خواہی کرنے کا حکم دیتی ہے. تو اس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر کے ہمارے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جو کہ سراپا شفا اور رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے سوائے خسارے اور گھاٹے کے کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتا. یعنی جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، قرآن کریم کے مطابق نہیں چلتے، وہ قرآن کریم سے شفا اور رحمت حاصل نہیں کرتے، تو ان کے ذریعے سے سوائے خسارہ کے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی زائد نہیں ہوتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو شفا بنایا ہے، قرآن کریم کو ایک ہمارے لیے رحمت بنایا ہے. یعنی کہ اللہ اس قرآن کریم ایک دوسرے کے ہمارے دلوں میں دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے شک شبہات، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد، کینہ، کبر، دشمنی، ان تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو شفا بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالی دوسرے جگہ پر فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی، ایک ایسی چیز نصیحت کی تمہارے رب کی جانب سے، شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کی، لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے، جو تمہارے سینوں میں ہے، اس کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سینوں کے اندر، جو دلوں میں بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے شفا بنایا ہے. یعنی کہ جو شخص قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو اس کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں، جو اس کے دل میں ایک بھائیوں سے نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے غیبت اور بغض و حسد ہوتی ہے، تو ان تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو شفا بنایا ہے. امام تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ای من الشبہات والشکوک، کہ یہ تمام جو شبہات اور شک کی جو بیماریاں ہیں، وہو ازالۃ ما فیہا من رجس، ان تمام ناپاک چیزوں سے اس نے ازالہ کرتی ہے. یہ قرآن ان تمام ناپاک بیماریوں سے جو دلوں میں انسانوں کے جنم لیتی ہے، جو دلوں میں انسانوں کے بغض و حسد پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا کرتی ہے، تو ان تمام بیماریوں سے، ان تمام ناپاک
پاکیوں سے قرآن کریم شفا ہے۔ قرآن کریم ان تمام چیزوں سے انسانوں کو پاک کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کو شفا ہو، انسان کے جو دلوں کی بیماری ہے، انسان جو دل کی بیماریوں میں، جن کے اندر خواہشات نفسانی کی بیماری، جن کے اندر بھائیوں کے متعلق دشمنی، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غیبت، حسد اور اسی طریقے سے دوسرے ان جیسے جرائم اور بیماریاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے لیے قرآن کریم نے ایک بہترین شفا اور نسخہ بنایا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایک دوسرے کے درمیان حسد کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم تمام تمام مومنوں کو، حتیٰ کہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ملا کر رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم ان تمام بیماریوں سے ہمارے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دلوں میں بیماریاں ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، ان بیماریوں سے قرآن کریم شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن کریم کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل کریں، قرآن کریم کے ذریعے سے ہم رحمت حاصل کریں۔ قرآن کریم سراپا رحمت ہے، تو جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے سمجھنے کے ذریعے سے، اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے اس کے دلوں کی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے، دلوں کے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے، قرآن کریم ہمیں شفا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں، تاکہ ہم جو قرآن کریم کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کر سکیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے دلوں کی بیماری سے ہم شفا حاصل کریں، جس کے ذریعے سے ہمارے سماج و معاشرے میں ایک بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ دشمنی عداوت پھیلی ہوئی ہیں، ان بیماریوں سے ہم شفا حاصل کر سکیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے شفا اور رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔